الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم إلى آخر الآية. سورہ شورى کی آیت نمبر 15 ہے۔ ان ساری باتوں کو کرنے کے بعد جو اوپر ذکر کی ہیں کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح، کہ یہ دین تمہارے لیے اللہ کی طرف سے متعین کردہ ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو ٹھکرانے والوں کے کیا کیا حالات ہوئے۔ دو حالات میں نے آپ حضرات کے سامنے، دو قسم کے حالات میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ، ان کے حالات تو ایسے ہی رہیں گے، اور جو بغیم بینہم کا مزاج رکھنے والے ہیں یہ لوگ کبھی نہیں بدلیں گے، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ فَادْعُ، آپ ان کو بلاتے رہیں، آپ ان کو دعوت دیتے رہیں، کہ داعی کی ذمہ داری اپنا کام کیے جانا ہے، نتیجہ نہیں دیکھنا۔ ہم کام کر رہے ہیں جی، یہ نتیجہ نہیں نکل رہا لہذا چھوڑ دو، نہیں۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، آپ کام کرتے رہو اور نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دینا ہے، آپ نے کام کرنا ہے۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور آپ بالکل راہ مستقیم پر رہیے، یعنی اسی طرح چلتے رہیے، کما امرتا، جیسے آپ کے پروردگار نے آپ کو حکم دیا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اور بعض دفعہ انسان سامنے والے کے حالات دیکھ کر اپنا طریقہ کار تبدیل کرتا ہے، تو بعض مرتبہ ان کے کچھ چیزوں سے متاثر بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر کفار اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف دعوتیں بھی دی تھیں کہ آپ ہمارے دین پر اتنے عرصے تک عمل کریں اور پھر ہم آپ کے دین پر اتنا عرصہ عمل کریں گے۔ ایک دوسری یہ کہ ان کی طرح طرح کی فرمائشیں ہوا کرتی تھیں، جیسے کہ آج کل اہل کفر بھی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اسلام اگر ایسا کر کے دکھا دے تو پھر ہم ایسا کریں گے، اسلام ایسا کر کے دکھا دے تو ہم ایسے کریں گے۔ جیسے ایک صاحب نے ہمارے ایک بڑے عالم ان سے پوچھا کہ اگر اللہ موجود ہے تو غزہ میں اتنے مسلمان شہید کیوں ہو رہے ہیں؟ مجھے اس سوال کا جواب کہیں سے نہیں ملا، لہٰذا میں تو دائرہ اسلام سے نکل گیا، میں نے چھوڑ دیا اسلام کو کہ یہ مسلمانوں کا اللہ اتنا کمزور ہے۔ انہوں نے بڑا بہترین جواب دیا، فرمایا کہ جن پہ بمباری ہو رہی ہے، جو مر رہے ہیں، وہ تو دین چھوڑ نہیں رہے، اور آپ ان کو دیکھ کے چھوڑ دیا۔ تو بعض مرتبہ اہل کفر کی ایسی فرمائشیں ہوتی ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ وہ اہل اسلام کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم کچے ایمان والے اس سے متاثر بھی ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے مزاج شریعت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالات قرآنی جو ذکر ہوئے ہیں، ان حالات میں آپ کو کام کرنا ہے۔ چنانچہ جی تھوڑی اس طرح کر لو، تھوڑا جناب موڈیفیکیشن کر دو، تھوڑا اس طرح کر دو، ویسے کر دو، تھوڑے سے مولڈ ہو جو بھی، تاکہ بچہ جو ہے وہ دین کی طرف آ جائے۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تو اپنے دین میں کوئی موڈیفیکیشن نہیں کی تھی، اور ان کا بیٹا کافر مرا، وہ اصلی دین پر تھے۔ اس لیے آپ جب دین میں دائیں بائیں رکھنے لگاتے ہیں، دائیں بائیں اس طرح کی چیزیں آمیزش کرتے ہیں، تو داعیان اسلام اپنے ایمان کی خیر منائیں، وہ اس بات کے مکلف نہیں کہ غیر شرعی عمل کر کے وہ دین کی طرف لے کر آئیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کے پیچھے مت چلنا، اور جو بندہ خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے وہ تو گیا۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں اہل اسلام مستحکم ہوتے ہیں، دشمن اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور طرح طرح کے مطالبے کرتا ہے۔ آئے روز پاکستان سے طرح طرح کے مطالبے ہوتے ہیں کہ پاکستان دب کرے، اور پاکستان چپ کر کے دب جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کیا ہمارے پاس اتنے گندے قوانین ہیں، ہمارے ملک میں اتنے گھٹیا قسم کی چیزیں ہیں کہ یہاں سڑک بنانے کا کوئی قانون نہیں، یہاں گھر بنانے کا کوئی قانون نہیں، یہاں مسجد بنانے کا کوئی قانون نہیں، لیکن قادیانیت کے حوالے سے آئے روز قوانین آئے رہتے ہیں۔ آخر ایسا کیا ہے؟ جناب وکیلوں کی بھیڑ چال لگی ہوتی ہے
مسجد بنانے کے اندر آپ کی اتنی پابندی ہیں، اس کے لیے کوئی قانون پاس کرو بھائی۔ سڑکیں آپ بناتے ہیں تو آپ سال سال بعد کھڑی رکھتے ہیں اور پھر وہ بنتے ہی 2 مہینے میں ٹوٹ جاتی، اس کے لیے کوئی قانون پاس کرو۔ قانون موجود ہیں، اس کے اوپر کوئی محنت کرنے کو تیار نہیں، لیکن آئے روز قانون نسواں بل پاس ہو رہے ہیں جناب، اور اسی طریقے سے ٹرانسجنڈر کے بل پاس ہو رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اللہ نے ان کے مطالبات کبھی ختم نہیں ہوگے، لہٰذا یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کے پیچھے مت چلنا، اور یہ دشمن کے سامنے للکار بھرتے رہنا۔ قُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، میں ایمان لے کر آیا جو اللہ نے کتاب میں نازل کیا ہے۔ یہ سامنے اپنے ایمان کا اعتراف کرتے رہنا۔ وہ امرتو، اور یہ بھی اعلان کرتے رہنا کہ مجھے حکم دیا ہے لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ میں مساوات سے چلوں، میں عدل سے کام لوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم ہمارے کام بنانے والے نہیں، اللہ ربنا وربکم، اللہ ہی ہمارے رب پروردگار ہیں اور وہ بھی تمہارے ہی پروردگار ہیں۔ لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال، ولکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ یہ حکم منسوخ ہو گیا بعد میں۔ لا حجت بیننا وبینکم، اور ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ حکم بھی بعد میں منسوخ ہو گیا۔ اس کے حوالے سے تفصیل انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمیں اور آپ لوگوں کو جمع کرے، یعنی ایسا نہیں کہ تمہارے دین پہ بلکہ ہمارے دین پہ جمع کرے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا۔ ایک تو یہ دعا ہے، اور ایک یہ ان کو تنبیہ ہے مد مقابل اہل کفر کو کہ اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمیں جمع کریں گے، اللہ ہم سب کو اکٹھا جمع کریں گے۔ دونوں قسم کے معنی ہیں، تفصیل ہے انشاءاللہ ذکر کروں۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو آیت نمبر 15 کا خلاصہ اور مفہوم میں کچھ تفصیلات ہیں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ اللہ سمجھنے